وہ پیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لیے بمشکل خود کو قابو کیے بیٹھی تھی، مگر مسلسل ہانیہ اور زین کو ڈانس کرتا دیکھ کر اب اس کا صبر جواب دے رہا تھا، جبکہ ارحم سفید کرتا پاجامہ پہنے اس کے برابر میں بیٹھا فنکشن انجوائے کر رہا تھا۔ اف، اب مجھ سے بالکل بھی کنٹرول نہیں ہو رہا، بیا نے ارحم کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، جس پر ارحم مسکرایا۔ تو کیا خیال ہے ڈارلنگ، ہو جائے ایک کپل ڈانس؟ ارحم نے بیا کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر بیا اسے گھورنے لگی۔ بات سنو مسٹر، مجھے یہ کپل ڈانس نہیں آتا، سمجھے؟ مجھے تمہارے ساتھ نہیں ناچنا، اکیلے ناچنا ہے۔ بیا نے چہرے پر آتے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، جس سے وہ بال ارحم کے منہ پر لگے، کیونکہ ارحم بیا کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ یکدم سے وہ پیچھے ہوا اور منہ بنانے لگا۔ ہاں تو پھر کیا بیبی ڈول سانگ پر ڈانس کرو گی؟ وہ کون سا سانگ ہے؟ بیا نے سوالیہ نظروں سے ارحم کو دیکھا، جس پر ارحم نے پھر سے اسے آنکھ ماری۔ سنی لیونی کا؟ بے شرم کہیں کے، ہٹو پیچھے، ٹھرکی انسان۔ بیا کی بات پر ارحم نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ جب ہانیہ اور زین سٹیج پر آئے، ہانیہ نے بیا کا ہاتھ پکڑا اور زین نے ارحم کا، اور دونوں ہی انہیں سٹیج سے نیچے لائے۔ صباحت بیگم نورین بیگم کے ساتھ بیٹھی بڑی خوشی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ نورین بیگم بھی دل ہی دل میں بہت خوش تھیں۔ وہاد صاحب صفدر صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، باقی سارے لوگ فنکشن انجوائے کر رہے تھے، جبکہ ذوحان اور افشاں بھی ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ بیا کی تو جیسے دلی خواہش ہی پوری ہو گئی ہو، یہ بھول کر کہ وہ خود دلہن ہے، وہ ڈانس کرنے میں بیزی ہو گئی۔ کچھ دیر تک یہ فنکشن یوں ہی جاری رہا، پھر ان کی رسمیں شروع ہو گئی تھیں۔ تمام رسموں سے فارغ ہونے کے بعد کھانا کھا کر سب مہمان اپنے گھر چلے گئے تھے۔ ارحم بھی اپنی فیملی کے ساتھ گھر جا چکا تھا، جبکہ زین اور ذوحان بھی آمنہ بیگم اور افشاں کو لے کر گھر جا چکے تھے، مگر ہانیہ یہیں رکی تھی، کیونکہ وہ بیا کی واحد دوست تھی، بلکہ اگر بہن کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ بیا ابھی اپنے کمرے میں آئی ہی تھی جب نیچے سے صباحت بیگم کے رونے کی آواز آئی۔ بیا گھبرائی، وہ اپنی فراک جو پیروں سے بھی نیچے آ رہی تھی اٹھائے سیڑھیاں اترتے ہی چھوٹے دروازے سے باہر لان میں آئی، مگر جب سامنے کا منظر دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ بے حد خوش تھی، مگر اب اس کی آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح بہہ رہے تھے۔ آپی! صباحت بیگم سے لپٹ کر روتی ہوئی عنایہ بیا کی آواز سن کر ان سے الگ ہوئی۔ جب سامنے کھڑی بیا کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ چھوٹی! بیا بھاگ کر عنایہ کے گلے لگ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھیں، خوشی کے آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ 5 سال بعد عنایہ اپنے گھر والوں سے مل رہی تھی۔ 5 سال تک بیا نے صفدر صاحب کے کہنے پر عنایہ سے رابطہ نہ کیا تھا، مگر ان 5 سالوں میں صرف ایک ہی بار اس نے شاہ زیب کو کال کی تھی اور اپنی بہن کی طرف سے ملی خوشخبری پر بہت خوش تھی، اور وہ بہت روئی بھی تھی، مگر وہ مجبور تھی صرف صفدر صاحب کی وجہ سے، کیونکہ عنایہ کے بعد صفدر کی ساری امیدیں اپنی بیا ہی سے وابستہ تھیں، اس لیے وہ اپنے بابا کا بھرم نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ ارحم سے شادی کا فیصلہ بھی اس نے صفدر صاحب کے کہنے پر کیا تھا، مگر خوش قسمتی یہ تھی کہ بعد میں وہ بھی ارحم سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی، اور وہ فخر کرتی تھی اپنے بابا کی پسند پر۔ وہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ کتنی بدل گئی ہو تم! آپ بھی آپی! عنایہ نے بیا کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ بیا میں عنایہ کی شبیہ دکھتی تھی، وہ تو بیا نے خود کو لڑکوں کی طرح بنایا ہوا تھا، ورنہ جب وہ مسکراتی تھی تو پوری عنایہ کی طرح لگتی تھی، جب وہ روتی تھی تو اس کی آنکھیں بالکل عنایہ کی آنکھوں کی طرح لال سرخ اور حسین ہو جاتی تھیں، مگر جو بات عنایہ کی آنکھوں میں تھی وہ شاید ہی کسی میں ہو۔ عنایہ بیٹا، بہن کو یہیں کھڑا رکھو گی یا کمرے میں بھی لے کر جاؤ گی؟ صباحت کی بات پر دونوں مسکرائی تھیں۔ آج رات ہانیہ، عنایہ اور بیا ایک ہی کمرے میں جاگ کر بہت سی باتیں کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ جیسے ہی بیا عنایہ کو کمرے میں لے کر جانے لگی، صفدر صاحب کی آواز پر عنایہ کے قدم رک گئے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام۔ عنایہ نے ہمت کر کے انہیں سلام کیا، جس پر مختصر سا جواب دے کر وہ پلٹنے لگے، مگر پھر رکے۔
تمہارے اور تمہارے شوہر کے لیے تمہارا کمرہ صاف کروا دیا ہے، جب تک یہاں ہو اس کمرے میں رہ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ بنا پلٹے وہاں سے چلے گئے، جبکہ عنایا خاموش سی ہو گئی۔ صباحت بیگم اس سے مخاطب ہوئیں، بیٹا شاہ زیب کہاں ہے؟ ان دونوں کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس رہی ہیں۔ صباحت بیگم نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جی وہ آتے ہی ہوں گے۔ عنایا بیا اور ہانیہ کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ صباحت بیگم دعائیں کر رہی تھیں کہ حمدانی صاحب اب دل سے عنایا کو معاف کر دے۔ ایک مسئلہ ہے یہ، ظالم شیرنی کال ریسیو کیوں نہیں کر رہی؟ کہیں سو تو نہیں گئی؟ ارحم کب سے بیا کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، مگر بیا نے ایک بار بھی اس کی کال ریسیو نہیں کی تھی، جس پر اب ارحم کو غصہ آنے لگا تھا۔ پورا 1 گھنٹہ ہو چکا تھا مگر بیا کا کوئی رسپانس نہیں آیا تھا۔ ارحم نے زین کو کال کی تاکہ زین ہانیہ سے بیا کا پوچھ کر بتائے۔ تقریباً 10 منٹ بعد زین کی کال آنے لگی۔ ارحم نے کال ایسے ریسیو کی جیسے اس کے ہی انتظار میں تھا۔ ہاں کچھ پتہ چلا؟ کہاں ہے وہ؟ کہیں ناراض ہو کر تو نہیں بیٹھ گئی مجھ سے کسی بات پر؟ ارحم نے ایک ہی سانس میں سوال کیے، مگر دوسری طرف صرف خاموشی تھی۔ زین کیا ہوا؟ میری آواز نہیں آ رہی کیا؟ یار ارحم، زین کی آواز سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ کسی پریشانی میں ہے۔ کیا ہوا زین، جلدی بتا۔ یار بیا کی بہن گھر آ چکی ہے۔ زین کے کہنے کی دیر تھی، ارحم کو بہت شوق لگا۔ وہ یکدم کہنے لگا، وہ زندہ ہے؟ جی ہاں زندہ ہے وہ، اور وہ کینیڈا سے آئی ہیں۔ زین نے اسے مزید بتایا، جس پر ارحم کو حیرت ہوئی، کیونکہ شہریار نے یہی بتایا تھا کہ وہ مر چکی تھی۔ مگر اب ارحم اور بھی زیادہ مشکل میں آ گیا تھا۔ یار زین، اگر وہ واقعی ایسا ہے تو وہ بھائی کو پہچان جائے گی اور پھر سب کو سچ پتہ چل جائے گا، اور پھر بیا، یار بیا شادی سے انکار کر دے گی۔ وہ کیسے اپنی بہن کے گناہ گار سے شادی کرے گی؟ ارحم کا دماغ سن ہونے لگا تھا۔ وہ زین کو ملنے کا کہہ کر خود گیسٹ ہاؤس چلا گیا تھا۔ نہ جانے اب کیا طوفان آنے والا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گیسٹ ہاؤس پر موجود تھے۔ زین نے پہلے کبھی بھی ارحم کو اتنی ٹینشن میں نہیں دیکھا تھا، مگر ارحم ٹینشن میں کیسے نہ آتا؟ یہ کوئی چھوٹی بات تو ہرگز نہ تھی۔ ایک طرف جان سے پیارا بھائی اور دوسری طرف اس کی محبت، وہ آخر کرتا تو کیا؟ وہ کس طرح اس طوفان کو ٹالنے کی کوشش کرتا؟ یار اب کیا کروں؟ کل ان دونوں کا سامنا ہو جائے گا۔ یار میں کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارحم کے چہرے پہ بیا کو کھو دینے کا ڈر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اگر تو کہے تو میں ہانیہ کو کہوں کہ وہ عنایا کو ولیمے تک خاموش رہنے پر راضی کر لے۔ زین سے اب ارحم کی پریشانی نہیں دیکھی جا رہی تھی، آخر بچپن کا دوست تھا وہ اس کا۔ نہیں یار، اگر ایسا کیا تو وقت سے پہلے ہی یہ بات سب کے سامنے آ جائے گی، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں کہ اگر ہم انہیں چپ رہنے کا کہیں گے تو وہ مان لیں گی۔ ان کی زندگی برباد ہوئی تھی، کتنی نفرت ہوگی ان کے دل میں بھائی کے لیے۔ زین اس کی بات سے اتفاق کر رہا تھا۔ صحیح کہا تو نے، اگر کسی طرح تیری شادی ہو جائے اور اس کے بعد یہ بات سامنے آئے تو اس کو حل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ میرے پاس ایک پلان ہے، غور سے سن۔ ارحم کا پلان زین کو ٹھیک لگا تھا، کیونکہ اب یہی ایک راستہ تھا جس سے نکاح تک یہ بات چھپائی جا سکتی تھی، اس کے بعد جو ہوتا دیکھا جاتا۔ چل اب گھر جا اور سو جا، کل بارات کو لے کر جائیں گے۔ آف کورس میں ہی لے کر جاؤں گا بھائی، ارحم نے آئی برو اچکائے کہا، جس پر زین مسکرایا، اور کچھ ہی دیر میں دونوں ہی وہاں سے اپنے گھر چلے گئے۔ لیکن یہ کون جانتا تھا کہ کل کا سورج ان کے لیے ایک نئی مشکل لے کر نکلے گا۔ اذان پلیز میرے پاس آؤ۔ عنایا کب سے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، مگر مجال ہے اذان نے اس کی ایک بھی سنی ہو۔ نہیں، مجھے آنی کے پاس جانا ہے، آپ بہت گندی ہیں۔ بھاگتے بھاگتے جب تھک گیا تو لون میں لگے جھولے پر بیٹھ گیا۔ عنایا بھی اس کے برابر آ کر بیٹھی۔ بیٹا آپ کی آنی کی آج شادی ہے، وہ پارلر گئی ہوئی ہیں، آپ شام میں مل لینا ان سے۔ نہیں، مجھے آنی کے پاس جانا ہے، آپ نے کل رات بھی مجھے آنی سے ملنے نہیں دیا، اور آج بھی وہ چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے آنی کے پاس جانا ہے۔ اذان عمر میں تو بہت چھوٹا تھا، مگر حد سے زیادہ ضدی، اکڑ مزاج اور غصے کا بہت تیز تھا۔ اسے منانا بہت مشکل تھا۔ اکثر تو عنایا اسے غصے میں ڈانٹ دیتی تھی، جس سے وہ کافی دنوں تک عنایا سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔
बस शाहजेब के पास ही रहता था। बेटा, रात में आप आए ही देर से थे और सुबह आपकी नींद खराब हो जाती, इसलिए आपको नहीं उठाया मैंने। प्लीज अब कुछ खा लें, जब आप कुछ खाओगे तो मैं आपको आनी के पास पार्लर भेज दूंगी। पक्का? पक्का। फिर मैं आनी को खुद पिक करने जाऊंगा। हाँ, चले जाना। चलो अब खाना खाओ जल्दी। शाबाश मेरे खानजादे। अनाया इसे मनाने में कामयाब हो गई थी। जब सबाहत बेगम इनके पास आई, अनाया तुमने पॉलर नहीं जाना? अजान को मेरे पास छोड़ दो, मैं देख लूंगी। नहीं अम्मी, पॉलर नहीं जाऊंगी। अनाया की बात पर सबाहत भी चुप हो गई। अनाया काफ़ी बदल गई थी। इसके वो पहले वाले शौक, सजना संवरना और भी बहुत से शौक जो अब ख़त्म हो चुके थे। अब वो अपना सारा ध्यान सिर्फ अपने बेटे पर देती थी। तुम और शाहजेब एक साथ खुश तो हो ना? सबाहत बेगम ने धीमे से लहजे में अनाया से पूछा। वो कितनी फिक्रमंद रहती थी अनाया के लिए, मगर जब अनाया और शाहजेब के निकाह का पता चला था तो वो काफ़ी मुतमईन हो गई थी, मगर इसकी परेशानी को बिल्कुल ही नज़रअंदाज तो नहीं कर सकती थी। आखिर माँ थी ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से बहुत प्यारा बेटा है तुम्हारा। अल्लाह पाक ने तुम्हें और शाहजेब को बहुत समझदार, ज़हीन और सेहतमंद औलाद से नवाजा है। मुख्तसर सा जवाब देकर वो चुप हो गई थी। जब शाहजेब इनके पास आया, अनाया प्लीज़ मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, शाम होने को आई है, मुझे कुछ काम से जाना है और वहाँ से आकर फिर बिया को भी पिक करना है। बिया का सुनकर अजान, जो खाने में मसरूफ़ था, जल्दी से उठ खड़ा हुआ। आप कैसे जा सकते हैं उन्हें लेने, मैं जाऊंगा। गुस्से वाला मुंह बनाते हुए अजान ने कहा, जिस पर सबाहत बेगम हंसने लगी। मेरे शहजादे, पहले आप ये लंच फिनिश करो, फिर मैं आपको अच्छा सा रेडी कर दूंगी। फिर आप भी चले जाना आनी के पास, ओके ना? ओके मॉम। अनाया की बात पर अजान ने अपने चेहरे पर आते बालों को हटाते हुए कहा और फिर से खाने में मसरूफ़ हो गया, जबकि अनाया अपने कमरे में चली गई। मैसेज करो उसे। किसे? अरहम को। और किसे यार? अलीज़े की बात पर फरीहा हैरान हुई। अलीज़े सुबह से न जाने कितने मंसूबे बना चुकी थी अरहम का निकाह रोकने के, मगर हर बार वो अरहम के गुस्से से खौफ खाकर खुद ही चुप हो जाती थी। मगर अभी अभी उसे एक नया मंसूबा सूझा, जिस पर वो वक्त ज़ाया किए बिना अमल करने वाली थी। मगर लिखना क्या है? बताती हूँ, अलीज़े ने कुछ सोचते हुए कहा और कमरे की तरफ चली गई। वो किस कदर गुस्से में थी ये सिर्फ वही जानती थी। उसे बार बार बिया से कुट खाने वाला सीन याद आ रहा था। बदले की आग और अपनी मोहब्बत को पाने का जुनून अब इसके सर पर चढ़ चुका था। न जाने वो इसे पाने के लिए क्या करने वाली थी। नहीं, आखिर उसे ये सब कैसे पता चला? अगर उसने आज ये बात बिया तक पहुंचा दी तो बिया मुझसे शादी से इनकार कर देगी और कभी पलटकर मुझे देखेगी भी नहीं। मोबाइल में नज़रें जुमाए वो मुसलसल खुद कलामी करने में मसरूफ़ था, जब जैन इसके कमरे में आया और इसे इस तरह परेशान देखकर पूछे बिना ना रह सका। क्या हुआ अरहम, सब ठीक तो है ना? यार अलीज़े, उसे सब कुछ पता है, सब कुछ। अरहम परेशानी और हैरानी के मिले जुले तासुरात लिए कह रहा था, जिस पर जैन हैरान हुआ कि आखिर अब क्या मसला हो गया है। क्या पता है उसे यार? यही कि बिया अनाया की बहन है। क्या? जैन का तो मुंह ही खुला रह गया। अलीज़े इनकी सोच से भी ज़्यादा चालाक निकली थी। तो अब वो कह रही है कि अगर मैं इससे ना मिला और मैंने अनाबिया से निकाह किया तो वो अनाबिया को सब कुछ बता देगी। अरहम ने मोबाइल उछाल कर बेड पर फेंका। जैन समझ चुका था अब उसे बहुत बुरी तरह गुस्सा आने लगा है। अभी अरहम रूम से बाहर जाता, जैन ने हाथ पकड़कर उसे रोका। यार, ये वक्त जल्दबाजी से काम लेने का नहीं है। तो तैयारी कर बारात लेकर जाने की, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। जैन ने कुछ सोचते हुए कहा, जिस पर अरहम ने आईब्रो का जाविया बनाते हुए पूछा, तू क्या करेगा? अरहम के सवाल पर जैन ने उसे अपना प्लान बताया, जिसे सुनकर वो मुतमईन हो गया। कुछ ही देर में वक्त ज़ाया किए बिना वो लोग बारात के लिए निकल गए। वो शाम के वक्त मज़ार से होटल आया था। पाकिस्तान आने के बाद अपना काफ़ी वक्त वो मज़ार पर रहकर गुजारता था। वो अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफ़ी मांगता था। उसे यकीन हो गया था एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो अपने रब को राज़ी कर लेगा। अभी वो नहाकर इशा की नमाज पढ़ने लगा था, जब ही इसका मोबाइल रिंग हुआ। जाए नमाज से उठकर इसने कॉल रिसीव की, जो किसी अनजान नंबर से आ रही थी।
अस्सलाम वालेकुम भाई। आवाज़ पहचानते हुए इसने सलाम का जवाब दिया। इसे अचानक से याद आया, आज तो इसके भाई की बारात है। क्या आप आज भी नहीं आएंगे? शहरयार लहजा समझ चुका था, काफ़ी नाराज़गी थी अरहम के लहजे में। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ। सरसरी बात करके शहरयार ने फ़ोन बंद कर दिया और नमाज पढ़ने लगा। कुछ ही देर में नमाज अदा करने के बाद जब वो जाए नमाज पर बैठा, अपने हाथ उठाए दुआ मांगने लगा था। बेसाख्ता इसकी ज़ुबान पर अनाया का नाम आया। ये पहली बार नहीं हुआ था। अक्सर जब भी वो दुआ मांगता था तो यूं ही इसका हाथ सीने पर जाता। वो खुद ही अपने दिल की धड़कनों का मतलब समझने से कासिर था। उसके आंसू निकल रहे थे। न जाने क्यों आज उसे अनाया बहुत याद आ रही थी, और साथ ही वो बच्चा भी जो इसी का खून था, जिसको इसने खुद अपने ही हाथों से ख़त्म कर दिया था। या अल्लाह पाक, मैं जानता हूँ मैं दुनिया का सबसे गुनाहगार बंदा हूँ। तूने इस गुनाहगार बंदे को हमेशा हर तरह की नेमतों से नवाजा, मगर मैंने तेरी नेमतों की कदर न की। मगर मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। मुझ पर गुनाहों का बोझ हल्का कर दे मेरे मालिक। शहरयार हाथों में चेहरा छुपाए मुसलसल रोए जा रहा था। इसने अल्लाह पाक से हर तरह की उम्मीद लगाई हुई थी, तो आज जो वो दुआ मांगने वाला था वो बहुत जल्द पूरी होने वाली थी। या अल्लाह पाक, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरी अनाया से मिलना नसीब हो जाए, फिर चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। अल्लाह को राज़ी करने के बाद उसकी ये आखिरी ख्वाहिश थी कि आखिरत में सिर्फ एक बार उसे अनाया से मिलना नसीब हो जाए। दुआ मांगने के बाद इसने अपने आंसू साफ किए और जाए नमाज से उठकर कपड़े तब्दील करके बारात में जाने के लिए तैयार होने लगा। पहले की निस्बत वो बहुत बदल गया था, मगर दिखता आज भी बहुत हसीन था। वो किसी शहजादे से कम ना दिखता था। वो अभी अपनी घड़ी हाथ में पहन ही रहा था जब इसके रूम का दरवाज़ा बजा। शहरयार ने अंदर आने की इजाज़त दी। वो लड़की आज फिर से किसी बहाने से शहरयार के रूम में आई थी। सर, यस। इस लड़की पर नज़र जब शहरयार पर मुकम्मल पड़ी तो वो सर लफ्ज़ से आगे ना बढ़ सकी। आज काफ़ी सालों बाद इसने पैंट कोट पहना था। वो सिर्फ अपने भाई की शादी की वजह से तैयार हुआ था, वरना होश में आने के बाद इसने अपना हुलिया बिल्कुल बदल लिया था। ये भी सच है कि वो सादगी में भी बहुत प्यारा लगता था। मेहरून कलर का कोट और पैंट, हाथ में काले रंग की घड़ी, काले ही रंग के शूज, वो वाकई किसी महल का शहजादा लग रहा था। कहें क्या हुआ? शहरयार की आवाज़ पर वो लड़की होश में आई। जी, वो एक्चुअली वो पूछना था कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि आपने अब तक होटल इंतज़ामिया की तरफ से कुछ भी ऑर्डर करके नहीं मंगवाया। फ़िलहाल मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप जा सकती हैं। ना जाने वो क्या था, कितनी बार वो लड़की इससे बात करने के मौके ढूंढ कर आती थी और शहरयार था कि उसे भगा ही देता था। वो लड़की शहरयार की बात पर सर हिलाकर वापस जाने लगी, फिर एकदम से पलटी। सर, क्या आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी। सर, आप कहीं जा रहे हैं? आई थिंक किसी क्लब वगैरह। इस लड़की के यूं मुस्कुराते हुए इस तरह की बात पर शहरयार ने गुस्से से इसे देखा, जिस पर वो लड़की यकदम सीधी हुई। सर, आई मीन, अगर आपको इन सब की नीड है तो होटल इंतज़ामिया की तरफ से मैं आपको क्लब के बारे में कुछ गाइड कर दूंगी। मैंने कहा ना, मुझे किसी भी चीज़ की नीड नहीं। आप क्यों अपना और मेरा वक्त ज़ाया करती हैं? जाएं प्लीज़, मुझे लेट हो रहा है। लहजा धीमा मगर रौबदार था। वो लड़की एकदम से बौखलाती हुई वहां से बाहर चली गई, जबकि शहरयार अपना मोबाइल जेब में रखते हुए गाड़ी की चाबी लिए कमरे से बाहर चला गया। आनी, आप तो बिल्कुल डिज्नीलैंड की प्रिंसेस लग रही हैं। बिया, जो पार्लर से सीधा शादी हाल में आ गई थी, इस वक्त वो ब्राइडल रूम में मौजूद अजान की बातों से लुत्फ अंदोज हो रही थी। ओ मेरे डैडी बियर, इधर आओ मेरे पास, मेरे रसगुल्ले। बिया की बात पर अजान ने मुंह बनाया, जिस पर बिया इसे सवालिया नजरों से देखने लग गई। आनी, देखें प्लीज, मुझे ये रसगुल्ला ना कहें प्लीज। अजान की बात पर बिया मुस्कुराई तो अजान ने और भी ज्यादा मुंह बसूर लिया। अरे मेरे मीठे लड्डू, आई मीन मेरे हीरो, मैं तो मजाक कर रही थी। बिया ने इसके गालों को खींचते हुए कहा, जब ही अनाया अंदर आई। अजान, आप बाहर जाओ, जाकर देखो बारात तो नहीं आ गई। अनाया की बात पर अजान बिया के गाल पर एक किस करता हुआ बाहर भाग गया, जिस पर बिया फिर से हंसने लगी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो तुम अनाबिया। अल्लाह पाक मेरी बहन को नजर बद से बचाए। आमीन। अनाया ने बिया का माथा चूमते हुए कहा।
अनाबिया की आंखों में आंसू आ गए थे। आप इतने साल हमसे दूर रहीं, क्या आपको हमारी याद नहीं आई? आप अब आई हैं जब मैं इस घर से जा रही हूँ। बिया, एक लम्हा भी मेरा तुम सबको याद किए बिना नहीं गुजरा, मगर मैं मजबूर थी, मैं नहीं आ सकती थी। और वैसे भी तुम कौन सा इतना दूर जा रही हो जो हम नहीं मिल पाएंगे। अब हम मिलते रहेंगे। अनाया ने बिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर बिया अनाया के गले लग गई। आप भी, मुझे आपकी बहुत याद आती थी, मगर मैं कभी आपसे मिलने ना आ सकी। आप शाहजेब भाई के साथ खुश तो हैं ना? जानती हूँ पागल, अब रो मत प्लीज। और मैं सच में बहुत खुश हूँ। अनाया ने बिया के माथे पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहा, जिस पर बिया मुस्कुराई। तभी ही सबाहत बेगम अंदर आईं और अपनी दोनों बेटियों को देखकर मुस्कुराने लगीं। इनकी आंखों में आंसू देखकर बिया जल्दी से कहने लगी, अम्मी प्लीज अब आप ना रोना, आए हम सब सेल्फी लेते हैं। बिया की बचकानी हरकत पर अनाया और सबाहत दोनों हंसने लगीं। अभी वो लोग सेल्फी लेकर बातों में मसरूफ थीं जब हमदानी साहब अंदर आए। अरे भाई, आप लोग हमेशा मुझे क्यों भूल जाते हैं? मेरे साथ भी एक तस्वीर ले लो। अनाया हमदानी साहब को देखकर वहां से जाने लगी, जिस पर हमदानी साहब ने उसे रोका और बिया से मुखातिब हुए, कहाँ जा रही हो? बिया बेटा चलो अब फैमिली फोटो लो। हमदानी साहब की बात पर वहां मौजूद तीनों माँ बेटियां इन्हें हैरानी और खुशी के मिले जुले तासुरात लिए देख रही थीं। अरे भाई, अब ऐसे क्या देख रहे हो? जल्दी करो, बारात आने ही वाली होगी। हमदानी की बात पर बिया मुस्कुराने लगी और मोबाइल का कैमरा ऑन करके सेल्फी लेने लगी। वाह भाई, बहुत अच्छी आई है, हमेशा खुश रहो। हमदानी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और अनाया और बिया के सर पर शफकत का हाथ रख कर बाहर चले गए। अनाया के दिल में एक उम्मीद जागी थी, इसके गुनाहों की माफ़ी मिलने की। वो दिल ही दिल में बेहद खुश थी। अभी यही सोच रही थी जब बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी और अजान भागता हुआ ब्राइडल रूम में आया। आनी बारात आ गई। अजान की बात सुनकर बिया के चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत और दिलकश मुस्कुराहट आई, जिसे वहां मौजूद तीनों वजूद से छुपा ना सकी। नहीं आया जवाब। मैंने कहा था ना, वो दूसरा शहरयार है। अलीजे, जो कब से बार बार मोबाइल चेक किए जा रही थी, फरीहा की बात पर गुस्से से इसे देखने लगी। मुझे नहीं पता इसने मैसेज देखा भी है या नहीं। तो अब हमें वहां चलना चाहिए। मैंने तो इन दोनों का भला ही सोचा था, मगर अब अगर हम खुद चाहता है कि ये बात मैं सबके सामने बताऊं, तो अब ऐसा ही होगा। फरीहा इसकी बात का मतलब समझ चुकी थी, मगर उसे डर था फिर से जल्दबाजी में वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। हम वहां नहीं जाएंगे। तुम मसला बिगाड़ने के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? तुम्हें नहीं जाना, तुम ना चाहो, मगर मैं अपनी मोहब्बत को किसी और का होते नहीं देख सकती, समझी तुम? अब भी फरीहा कुछ कहती, वो बिना कुछ सुने वहां से बैग और मोबाइल लिए बाहर चली गई। जाओ अलीजे बीबी, शौक से जाओ। फरीहा ने शैतानी मुस्कुराहट लिए ये अल्फाज एक अदा से कहे थे, जबकि अलीजे कुछ ही देर में वहां पहुंच चुकी थी। वो हॉल के बाहर खड़ी अंदर जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बारात आई, हर तरफ शोर शराबा और आतिशबाजी की वजह से वो अरहम को देख ना सकी थी। वो गाड़ी से उतर कर बाहर आई ताकि अरहम को देख सके, मगर इतने लोगों में इसे कुछ नजर ही ना आया था। काफी देर के बाद इसे दुल्हा की गाड़ी से बाहर निकलता हुआ शख्स नजर आया। गौर से देखा तो वो जैन था। हम्म, हर वक्त इसके साथ ही चिपका रहता है ये दुम छल्ला। जैसे ही अरहम गाड़ी से निकला, अलीजे की नज़र इस पर पड़ी। वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी से निकलकर अंदर जाने के लिए खड़ा हुआ। कितना खुश है ये इस बिया से शादी पर। अभी कुछ ही देर में इसकी खुशी गम में ना बदल दी तो मेरा नाम भी अलीजे नहीं। अभी वो जली जली नज़रों से अरहम को देख रही थी जब गाड़ी की दूसरी तरफ से एक और शख्स बाहर निकला, जिसका चेहरा अलीजे देख ना सकी क्योंकि अलीजे हर तरफ से इसकी पीठ थी। ये कौन है? वहाँ तमाम बाराती अब हॉल के अंदर जा चुके थे। अलीजे फौरन भागकर हॉल के अंदर जाने लगी जब इसे बाहर खड़े गार्ड ने रोका। आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? आपको इनविटेशन कार्ड मिला है? नहीं। हाँ, तो जिनको इनवाइट नहीं किया वो अंदर नहीं जा सकते। अलीजे को सब समझ आ गई थी अरहम की होशियारी। इसने फिर भी बहुत कोशिश की, मगर इसे अंदर नहीं जाने दिया। वो मुंह बनाती हुई वापस गाड़ी में जा बैठी। निकाह से पहले दुल्हा दुल्हन अलग बैठेंगे, और जब तक निकाह नहीं हो जाता आप लोग अपनी तरफ रहेंगे और हम लोग अपनी तरफ। अरहम के बहुत इसरार पर जैन ने हमदानी साहब को ये बात कही थी,
جس پر وہ راضی ہو گئے تھے۔ دلہن والوں کی طرف سے بس آمنہ بیگم اور صباحت بیگم لڑکے والوں کو خوش آمدید کرنے آئی تھیں، باقی سب لڑکے تھے۔ لڑکی والوں کی طرف سے تمام لڑکیوں کی نظریں ارحم کی بجائے شہریار پر تھیں، جبکہ شہریار نظریں جھکائے دلہا کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ ہمدانی صاحب بھی شہریار سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے، انہیں شہریار بہت اچھا لڑکا لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب بھی آ گئے تھے، مگر جب شاہ زیب برات کے آتے ہی اذان کے ساتھ گھر چلا گیا تھا۔ شاید عنایہ اپنا سیل فون گھر پر بھول آئی تھی جبھی، مگر کچھ ہی دیر میں شاہ زیب بھی آ گیا تھا، لیکن اب تک اس کی نظر شہریار پر نہیں گئی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی، جس وجہ سے ہمدانی صاحب شاہ زیب کا تعارف کروائے بنا نکاح شروع کرنے کا کہہ چکے تھے۔ ارحم عباس خان ولد وحاج عباس خان، کیا آپ کو انابیہ ہمدانی ولد صفدر ہمدانی اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ مولوی صاحب کے 3 بار پوچھنے پر 3 بار قبول کہہ کر وہ آدھا مطمئن تو ہو گیا تھا، مگر اب لڑکی کی باری تھی۔ مولوی صاحب ہمدانی صاحب اور شاہ زیب کے ساتھ برائیڈل روم میں آئے۔ لال رنگ کا جالی والا دوپٹہ جس پر سنہرے موتیوں سے ارحم کی دلہن لکھا ہوا تھا، بیا اس دوپٹے کو مکمل چہرے پر لیے نکاح کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ انابیہ ہمدانی ولد صفدر ہمدانی، کیا آپ کو ارحم عباس خان ولد وحاج عباس خان سے حق مہر 10 لاکھ سکہ رائج الوقت آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے۔ بیا نے 3 بار قبول کہہ کر نکاح نامے پر سائن کیے اور دعا کے بعد سب نے اسے مبارکباد دی۔ پورے ہال میں مبارک ہو کا شور ہو رہا تھا۔ بیا کی تو دل کی دھڑکنیں قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ارحم کا بھی یہی حال تھا۔ مبارک ہو آنی۔ اذان جو گھر سے آنے کے بعد سیدھا برائیڈل روم میں آ گیا تھا، اب مسکراتے ہوئے بیا کو مبارکباد پیش کر رہا تھا۔ تھینک یو میرے ہیرو، چلیں اب میں ذرا آپ کے آفیشیل ہسبینڈ سے تو مل لوں۔ یہ کہتا ہوا وہ ارحم سے ملنے باہر چلا گیا، جبکہ عنایہ کے ذہن میں اب تک صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی، ارحم عباس خان ولد وحاج عباس خان، یہ کیسا اتفاق ہے؟ ارے آپ تو وہی ہیں نا، کیا آپ بیا آنی کے ہسبینڈ ہیں؟ شہریار جو ضروری کال سننے کے لیے ہال سے باہر چلا گیا تھا، کچھ ہی دیر بعد اس کی جگہ پر اذان آ بیٹھا۔ وہ ارحم کو پہچان گیا تھا، جبکہ دوسری طرف ارحم بھی اسے پہچان گیا تھا۔ او، آپ تو اذان ہو نا، اذان خان زادہ؟ رائٹ، بٹ یہاں کیسے؟ اوف پلیز، یہاں نانو گھر، آپ میرا فل نام نہ لیں، موم نے سن لیا نا تو میری کلاس ہو جائے گی۔ اذان کو عنایہ نے سمجھایا تھا کہ وہ کسی کے بھی سامنے اپنا پورا نام نہ بتائے، مگر اذان ارحم کو پہلی ملاقات میں ہی اپنا نام بتا چکا تھا، اس لیے اب اسے سمجھا رہا تھا۔ او سوری، بٹ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں نا، موم نے ریزن نہیں بتایا۔ او اوکے ڈیوڈ۔ ارحم اس انجان بچے کو دیکھ کر بہت حیران سا ہوا تھا، وہ انجان ہو کر بھی اسے اپنا سا لگتا تھا۔ ویسے آپ بہت لکی ہیں، آپ کو میری آنی ملی ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ویسے ہمارا ڈریس بھی تو کتنا سیم لگ رہا ہے نا، کیونکہ اذان بھی ارحم سے ملتی جلتی شیروانی پہنا ہوا تھا، اس لیے بلش کر کے کہنے لگا، جبکہ ارحم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ جبکہ اسی وقت شاہ زیب اس کو مبارک دینے آیا، کیونکہ وہ بھی پہلے مل چکا تھا، تو ان میں کچھ باتیں ہوئیں، پھر ارحم کو بیا کے ساتھ فوٹوگرافی کے لیے برائیڈل روم میں لے گئے۔ روم کے اندر آتے ہی جیسے ہی ارحم کی نظر بیا پر گئی تو بس وہ اسے ہی دیکھتا رہا۔ دوسری طرف بیا اب تک نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ جب فوٹو شوٹ کے لیے بیا کو کھڑا کرنے کا کہا تو عنایہ قریب آئی تاکہ بیا کا شرارہ سنبھال سکے۔ ارحم عنایہ کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ یہی عنایہ ہے۔ ماشاءاللہ، ارحم جیسے بیا کے قریب آیا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، جسے بیا سن چکی تھی، بہت پیاری لگ رہی ہو میری ظالم شیرنی۔ ارحم کی بات پر بیا نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، وہ بھی کسی شہزادے سے کم نہ لگ رہا تھا۔ ارحم کی بات پر بیا بلش کر گئی، جبکہ عنایہ کو ارحم کی آواز اس کے چہرے کی طرح کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر تک ان کا فوٹو شوٹ یوں ہی چلتا رہا۔ صباحت بیگم عنایہ کو دودھ پلائی کی رسم کا کہنے لگی، جس پر ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا، اف یو ڈونٹ مائنڈ سسٹر، آپ ملک کی جگہ پلیز مجھے جوس ہی پلا دیجیے گا۔ اوکے ڈونٹ وری۔ عنایہ اس کی بچوں جیسی شکل بنانے والے انداز پر ہنسی نہ روک سکی۔ جب بھی نورین بیگم اندر آئیں
اور انابیہ اور ارحم کو ساتھ خوش دیکھ کر بہت خوش ہونے لگیں، مگر ان کی نظر عنایہ پر نہیں گئی۔ جب سب لوگ باہر دلہا دلہن کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، کچھ ہی دیر میں دلہا دلہن کو ساتھ باہر لا کر سٹیج پر بٹھایا گیا۔ ہانیہ ٹرے لے کر عنایہ کے پاس آئی تو عنایہ دودھ پلائی کی رسم کرنے لگی۔ اسی دوران نورین کی نظر عنایہ پر گئی تو وہ ساکت رہ گئیں۔ وہ سمجھ چکی تھی یہ انابیہ کی بہن ہے اور وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی۔ دودھ پلائی کی رسم کی وجہ سے اسٹیج کے آس پاس مہمانوں کا ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ شہریار دور والے ٹیبل پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اتنا پتا تھا کوئی رسم ادا کی جا رہی ہے۔ اوف! ارحم کو جوس پلانے کے بعد ارحم نے عنایہ کو ایک لفافہ دیا اور وہاں کھڑے سب لڑکیاں خوشی سے شور کرنے لگیں۔ اسی دوران بچا ہوا جوس عنایہ کے دوپٹے پر گر گیا، جس کو صاف کرنے کے لیے وہ واش روم کی طرف گئی، جبکہ دوسری طرف شہریار ایک بزرگ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ کسی بچے کی شرارت کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر آئس کریم گر گئی۔ بزرگ مسکرانے لگے، جبکہ جواب میں شہریار بھی ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہاں سے اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا روم تھا، جہاں ایک طرف لیڈیز اور دوسری طرف جینٹس کے واش روم بنے ہوئے تھے۔ عنایہ واش روم بیسن کے پاس کھڑی اپنے کپڑوں پر گرا جوس صاف کرنے میں مصروف تھی، کیونکہ اس کے بالوں کی وجہ سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اسی دوران شہریار بھی اس کے برابر والے واش بیسن پر کھڑا اپنے کپڑوں کو صاف کرنے میں مصروف تھا، جب اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ پورا حال اندھیرے میں ڈوب سا گیا تھا۔ او ہو، لائٹ کو بھی ابھی جانا تھا، عنایہ بے دھیانی میں کہتی چلی گئی۔ وہ اپنا موبائل بھی شاہ زیب کو دے کر آئی تھی۔ شہریار انسانیت کے ناطے اس کی مدد کرنے کے لیے جیب سے موبائل نکال کر ٹارچ جلانے لگا، مگر برابر کھڑی لڑکی کی آواز اسے جانی پہچانی لگی۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا اس آواز کو، مگر اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور موبائل برابر کھڑی لڑکی کو دینے لگا۔ کچھ ہی دیر میں جنریٹر چل جائے گا، جب تک آپ میرے موبائل کی ٹارچ یوز کر لیں۔ یہ آواز شاید میرا وہم ہوگا۔ عنایہ اس کی آواز پر چونکی، لیکن دل ہی دل میں وہم سمجھ کر چپ ہو گئی، مگر اسے اس وقت واقعی میں روشنی کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے انکار کرنے کی بجائے موبائل لے لیا۔ تبھی شہریار وہاں سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ عنایہ نے ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے کپڑے صاف کر رہی تھی، جب اچانک لائٹ آ گئی۔ اف! شکر ہے۔ ابھی وہ شکر ادا کرنے میں مصروف تھی جب کسی اور شخص کے موبائل کو اپنا موبائل سمجھ کر اس کی سکرین آن کر بیٹھی۔ مگر یہ کیا؟ عنایہ کو اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ آخر وہ کون شخص تھا جس کے موبائل پر لاک سکرین پر عنایہ کی 6 سال پرانی تصویر لگی ہوئی تھی؟ یہ وہی تصویر تھی جو شہریار کے گفٹ کیے گئے بلیک کلر کے سوٹ میں اس نے شہریار کو دکھانے کے لیے بھیجی تھی۔ یہ کون؟ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی جب وہ شخص جو باہر کھڑا اپنے موبائل کے واپسی کا انتظار کر رہا تھا اندر آیا۔ آپ کا کام ہو گیا تو میرا موبائل؟ شہریار کے آدھے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب سامنے کھڑی عنایہ پر اس کی نظر گئی۔ عنایہ! وہ دونوں بے یقینی کی کیفیت میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں کو ہی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کا وہم ہے یا حقیقت۔ عنایہ، تم زندہ ہو؟ پل بھر میں شہریار کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ آج ہی تو وہ دعا کر کے آیا تھا کہ اسے عنایہ سے ملنا نصیب ہو، مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا اس کی دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ جبکہ عنایہ اس کا موبائل اس کو دے کر وہاں سے جانے لگی، تب ہی شہریار اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے لگا۔ کیا یہ میرا وہم ہے یا واقعی تم میرے سامنے زندہ صحیح سلامت کھڑی ہو؟ شہریار مسلسل عنایہ کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی وہ حسین آنکھیں جو سالوں بعد آج بھی اتنی ہی حسین دکھتی تھیں، اس کا وہ چاند سا چہرہ، وہ گلابی ہونٹ، سر پر سلیقے سے لیا گیا دوپٹہ، اس کے کمر تک آتے بال، پھر شہریار کے چھونے پر اس کا یوں گھبرانا۔ ہاں، یہ اس کا وہم نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ وہ واقعی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا! عنایہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے کچھ بتانا ہے۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو میرا! میں تمہیں نہیں جانتی اور آئندہ میرے قریب مت آنا۔ عنایہ کے اس انداز سے شہریار بہت ہرٹ ہوا تھا، مگر ماضی میں جو اس نے عنایہ کے ساتھ کیا تھا وہ اس کی نفرت کے ہی لائق تھا۔ عنایہ اس کا ہاتھ چھڑا کر جانے لگی۔ عنایہ پلیز، بس ایک بار میری بات سن لو، تمہیں ہماری محبت کی قسم۔
شہریار کے یوں قسم دینے پر عنایا کے قدم رک گئے۔ عنایا، میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، اس ہاسپٹل میں بھی پتہ کروایا، مگر انہوں نے کہا تم اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ عنایا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں پاگل ہو گیا تھا۔ شہریار کا یوں پاگلوں کی طرح رویہ اختیار کرنا عنایا کو بہت عجیب لگا۔ کس محبت کی قسم دے رہے ہو مسٹر شہریار عباس خان؟ اس محبت کی جو تم نے کبھی کی ہی نہیں، یا اس محبت کی جسے تم ٹھکرا کر گئے تھے؟ عنایا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ پہلے والی عنایا لگ ہی نہیں رہی تھی۔ عنایا، مجھے معاف کر دو، تمہارے جانے کے بعد مجھے حقیقت پتہ چلی۔ بس بہت ہوا، مجھے تمہاری جھوٹی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، سمجھے تم؟ عنایا نے سخت لہجے میں کہا۔ شہریار کو عنایا کا یہ رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے ہمیشہ عنایا کی محبت دیکھی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد وہ عنایا کا یہ بدلا ہوا رویہ دیکھ رہا تھا۔ عنایا، میں جانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، اور اب تم میری کسی بات کا یقین نہیں کرو گی، مگر یہ بات سچ ہے کہ میں کل بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا ہوں۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی مجھے اب تم سے کوئی لینا دینا ہے، تو بہتر ہوگا اب میرے راستے میں آنے سے گریز کرنا۔ شہریار اس کا اس قدر سپاٹ لہجے میں بات کرنا برداشت نہیں کر سکا اور وہیں ساکت کھڑا رہا۔ عنایا وہاں سے باہر چلی گئی۔ اب اسے میری ضرورت نہیں رہی، میں اس کے راستے میں نہ آؤں۔ کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ وہ اپنی سوچوں میں ہی تھا جب وہاں سے باہر نکلا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہی تھم گئے۔ عنایا شاہ زیب کے ساتھ سٹیج پر بیٹھ کر کپل شوٹ کروا رہی تھی۔ مطلب صاف تھا، عنایا اور شاہ زیب ایک ہو چکے تھے۔ شہریار نے بہت دیر کر دی تھی۔ شہریار کے قدم اب پیچھے ہو رہے تھے۔ وہ ہال سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نہ جانے وہ کب سے ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اسے یوں گھومتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ آنکھیں مکمل لال ہو چکی تھیں۔ میں اس کے لائق تھا ہی نہیں۔ ہاں، وہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ ماضی میں جس شاہ زیب سے وہ نفرت کرتا تھا، وہ شاہ زیب جسے وہ عنایا کے قریب برداشت نہیں کر سکتا تھا، ماضی میں جس پر الزام لگا کر اس نے عنایا کو چھوڑا تھا، آج وہی شاہ زیب عنایا کی زندگی میں مکمل آ چکا تھا۔ مجھے لگا تھا میں 5 سال سے جس آگ میں جل رہا ہوں وہی میری سزا ہے، مگر اصل سزا تو میری اب شروع ہوئی ہے۔ سنسان راستے پر گاڑی روک کر وہ مسلسل سوچوں میں گم، رونے میں مصروف تھا۔ وہ خود کو اندر سے مکمل ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ یا اللہ، میری سزا کب ختم ہوگی؟ مجھے سکون کب نصیب ہوگا؟ اس کا موبائل رنگ کرنے لگا تھا، بلکہ کافی دیر سے ہی وہ ہاتھ صاحب اسے کال کر رہے تھے، مگر اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ ذوحان کا میسج ملتے ہی وہ واپس ہال میں گیا، جہاں وہاں کھانے کے بعد آخری فیملی فوٹو شوٹ کی جا رہی تھی۔ کہاں تھا یار تو؟ ذوحان اور افشاں اس کے پاس آئے۔ ذوحان فکر مندی سے اس سے پوچھنے لگا، جبکہ یہ بات تو وہ دونوں بھی جانتے تھے وہ رو کر آیا ہے، اور اس بات کا ریزن بھی انہیں اچھی طرح سے پتا تھا۔ مجھے پتا ہے تو کیوں اداس ہے، مگر یہ صحیح وقت نہیں ہے، اس لیے اپنی حالت ٹھیک کر اور سٹیج پر چل، فیملی پکچر کے لیے۔ ذوحان کے سمجھانے پر وہ سٹیج پر گیا، جہاں عنایا اور شاہ زیب بھی کھڑے تھے۔ شاہ زیب شہریار کی موجودگی سے پہلے ہی باخبر ہو چکا تھا، اس لیے شہریار کو دکھانے کے لیے وہ عنایا کے اور قریب آ کھڑا ہوا تھا، جبکہ عنایا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ارے بھائی، اذان کو تو بلاؤ، کدھر ہے وہ؟ ہمدانی صاحب کے کہنے کی دیر تھی۔ وہ جو کب سے فوٹوگرافر کے ساتھ کھڑا اپنے موبائل میں فوٹوگرافی کرنے میں مصروف تھا، یک دم سے بھاگ کر آیا۔ میں یہاں ہوں نانا جان۔ شہریار کو اصل دھچکا تو جب لگا جب اس نے اس بچے کو عنایا اور شاہ زیب کے ساتھ کھڑے دیکھا، جبکہ اتنا ہی حیران ارحم بھی تھا، یعنی عنایا کی اپنی فیملی بن چکی ہے۔ وہ دل ہی دل میں روئے جا رہا تھا، وہ کتنا تڑپ رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے لیے اب یہاں رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ گھر والوں سے اجازت لے کر ارحم سے مل کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ نورین بیگم سے اب تک اس نے سلام کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ ممکن ہے محبتیں اکثر مل بھی جائیں، مگر جو عشق ہوتا ہے وہ اکثر ادھورا رہ جاتا ہے۔ مرشد کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسے یقین ہو گیا تھا اس کی محبت اب عشق میں بدل چکی ہے۔